منطق جو ہے یہ بالکل ہی اٹپٹی ہے اور ایسی ہے جو کسی بھی اہل فہم کے فہم میں نہیں آ سکتی. ہاں ان جیسے سروں پہ جن کے پردے پڑے وہی سمجھ سکتے ہیں یہ چیزیں. چلیے آگے آئیے. اب یہ بڑی مارکت العرا ان کی دلیل ہے. اس کے بعد ان کی پھر حدیں ختم ہو جاتی رسول اللہ کے نور کے تعلق سے. رسول اللہ کے نور نہ ہونے پر جو یہ چیخ چیخ کر ان کے چھٹ پہیے سے لے کر بڑے تک جو سب ایک ہی راگ الاپتے ہیں اور جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ بڑی اہم دلیل ہے. اب ان کی وہ دلیل سن لیں آپ. اے نبی کہہ دیجئے, اللہ کہلواتا ہے, نبی اعلان کرتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا انسان ہوں, تم جیسا بشر ہوں, جیسے تم ہو ویسا میں ہوں, تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں. ڈفرنس کیا ہے, فرق کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد, مجھ پہ وحی ہوتی ہے کہ سچا مشکل کشا کتنے ہیں؟ ایک. قل انما انا بشر مثلکم, بس یہ آخری حد ہے ان کی. اس سے پہلے کہ اس آیت پہ میں کچھ تفصیلی گفتگو کروں, میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ توصیف الرحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے, میں وہ تھوڑا سا آگے بڑھا کے ریورس کرتا ہوں, اور اگر یہاں اہل حدیث حضرات بیٹھے اور سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ توصیف الرحمان تک تو اب رسائی نہیں ہے, وہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ریال کھا رہے ہیں وہاں کی. آپ کے جماعت کے بہت بڑے علامہ مولانا ہیں, اور آپ کے ہاں چھٹ پہیے سے لے کر سب اسی طرح خیانت کرتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے, یہ ترجمہ مجھے صرف نہ ہو, یا جس طرح سے آپ کرنا چاہیں کر کے مجھے بتا دیں کہ یہ قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ کیسے صحیح ہے. وہ سن لیں انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے. اے نبی کہ تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں, ڈفرنس کیا ہے؟ یہاں سے سنیں. اب میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو. اے محبوب کہہ دیجئے میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو. قرآن میں مثلکم آیا, اس کو اڑا گئی ہے. مثلکم کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ اپنا باطل عقیدہ بتانا ہے. مثلکم کا ترجمہ نہیں کیا. چلیے یہاں عذر ہے, تعویل نکال لیں گے کچھ نہ کچھ. اب یہاں سے سنیے فرق کیا ہے. کیا ہے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد, مجھ پہ وحی ہوتی ہے کہ سچا مشکل کشا کتنے ہیں؟ ایک. مجھ پر وحی ہوتی ہے, یوحا مجھ پر وحی ہوتی ہے, انما الہکم الہ واحد, الہ واحد. اب اس آیت کا جو ترجمہ کیا, یہاں اہل علم بیٹھے اور علماء بھی بیٹھے ہیں, اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے کہ میرا مشکل کشا ایک ہے. یہ آیت کا ترجمہ یہ کیسے ہے ذرا مجھے سمجھا دیں آپ. جی یہ ترجمہ ہے. الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود, پوجنے والے, جس کو پوجا جائے. اور اس کا بہت آسان آپ کے فہم کے حساب سے بتا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ. الہ آیا یہاں لفظ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. الہ کے معنی معبود, مشکل کشا نہیں. مگر مشکل کشا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں جان بوجھ کر؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے. تو اپنے شرکیہ, ان کا خود کا شرکیہ عقیدہ, کفریہ عقیدہ, قرآن کے خلاف عقیدہ, اس کو تھوپنے کے لیے قرآن میں تحریف سے کام لے رہے ہیں. اور سننے والے اب کیا سنیں گے جن کو عربی نہیں آتی؟ بولیں گے ارے یار قرآن میں تو آیا کہ میرا مشکل کشا ایک ہی. اللہ فرما رہا ہے محبوب کہہ دو میرا مشکل کشا ایک ہی ہے, تو دوسرے کوئی مشکل کشا ہو نہیں سکتے. علی مشکل کشا نہیں ہے, غوث اعظم مشکل کشا نہیں ہے, یہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, صرف اللہ ایک مشکل کشا ہے. تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مشکل کشا عربی زبان کے کس لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا؟ الہکم و الہ واحد. اعلان کر دیجئے محبوب, اس کا لفظ ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, ایک ہی معبود کی عبادت کی جائے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مشکل کشا ہے. مگر دیکھیے قرآن پڑھتے نہیں, قرآن کے حساب سے بدلتے نہیں, قرآن کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں. اسی کو کہا گیا قرآن بدل دیتے. اب چلیے آئیے, ان کی دلیل تھی قل انما انا بشر مثلکم. قرآن نے کہا محبوب فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس میں سب سے پہلے سنجیدگی سے گفتگو سن لے. میں بار بار کل بھی عرض کر چکا, آج بھی عرض کر چکا,
رسول اللہ کے بشر ہونے پر ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. ہم بارہا کہہ کے جو رسول کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. تو اب قرآن میں یہاں اللہ نے رسول کے بشر ہونے کی بات کی تو ہم نے بشریت کا انکار کیا کب؟ جو آپ بشر ہونے کی دلیل دے رہے. اختلاف نور ہونے پر ہے تو دلیل وہ لائیے کہ جس میں قرآن میں یہ ہو کہ اللہ فرمائے محبوب کہہ دیجئے کہ میں نور نہیں ہوں. یہ دلیل لائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حدیث لائیے جس میں کسی صحابی کا قول نقل ہو، مرفوع حدیث ہو، صحیح حدیث ہو، صریح حدیث ہو اور بالکل متصل ہو، سند میں کہیں ضعف نہ ہو. صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کیجئے جس میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں میں نور نہیں، مجھے نور نہ کہو. چیلنج کر رہا ہوں پوری جماعت اہل حدیث کو، قیامت آ جائیں گی تم ایک ایسی حدیث اور ایک ایسی آیت نہیں لا سکو گے. قیامت آ جائیں گی. ہم جب نور مانتے تو نور ہونے کے ہم دلائل لیتے. قرآن نے کہا قد جاکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور آیا. نور آیا قرآن میں، نبی نور نہیں ہے یہ کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. اب بشر کو تو ہم مانتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دو حیثیت ہے، مگر بشر بھی ہم کیسا مانتے ہیں؟ تمہاری طرح نہیں. خیر بشر مانتے ہیں، بہتر بشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں، نوری بشر مانتے ہیں. فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.